پر گرفت شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اچھے خیالات بھی آتے ہیں۔ اچھے خیالات اگر آتے ہیں تو یہ بڑی ایڈوانٹیج ہے، اسلام میں اس کی بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے خیالات پر غور سے سنیں کہ برے خیالات پر تو اللہ تعالیٰ گرفت اس وقت کرتا ہے کہ جب برے خیالات کو عملی شکل میں پریکٹیکلی آپ کرنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کی بات کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے سوچا نا کہ یار ایگزام کا زمانہ ہے، یہ ہمارے دوست کی نوٹ بک بڑی اچھی ہے، چلو آج اس کو مار دیں گے تاکہ ہم اپنی تیاری کر لیں اور یہ رہ جائے۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی، بات آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ شام میں جب پیریڈ ختم ہونے والا ہوا وہ نکالنے کی تیاری میں تھا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ یار ایسا ہے نا کہ کچھ بھی ہو یہ ہمارا دوست ہے، اس کو نمبر کم مل جائیں گے، بہت پریشان ہوگا، لہذا اس نے نہیں نکالا۔ تو جب تک برے خیالات وہ عمل نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اچھے خیالات کے ایڈوانٹیج سنیے، یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ نیت کی، اس کے دل میں یہ بات آئی کسی آدمی کو پیسہ خرچہ دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس بھی ہوتا نا تو ہم بھی ایک مسجد بنواتے، ہم بھی فلاں غریب کی بڑی مدد کرتے، ہم بھی اپنے پڑوسی کو جو ہے خوب پیسہ دیتے۔ یہ اس کے دل میں خیالات آئے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب اس کے دل میں خیالات آئے تو کون جان رہا ہے اس خیال کو؟ پروردگار عالم جان رہا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب وہ نیت کر لیتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو ہم اپنے پڑوسی کو خوب پیسے دیتے، میرے پاس ہوتا تو ہم غریب کی خوب مدد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی تم ارادہ کرتے ہو اسی وقت سے جو ہے وہ ثواب شروع ہو جاتا ہے، بھلے تم زندگی بھر کسی غریب کو پیسہ نہ دے سکو کیونکہ تمہارے پاکٹ میں پیسہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے یہ ثواب کمانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آدمی اچھے خیالات کو لائے تاکہ جو ہے اس پر ثواب ملتا رہے۔ تو ہم نے جب یہ تقریر ایک جگہ کی تو ایک طالب علم تھا، اس نے کہا کہ سر تب تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، خوب اچھے خیالات لائیں گے، خوب ثواب آتے جائیں گے، جب پیسہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم نے مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ ہم جب بڑے ہوں گے نا تو مسجد بنوائیں گے، ہم نے یہ خیال آج کر لیا۔ ہم نے کہا آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا جب پیسے آئیں گے تو ہم مسجد نہیں بنائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ جس وقت تم خیال کرو گے کہ مسجد بنائیں گے نا، اگر اسی وقت تمہارے یہ خیال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دے دے پیسہ بعد میں مسجد والوں کو دینا نہیں ہے، تو ہم اس رب کے پجاری ہیں جو تمہارے دل پر بات اٹھتی ہے اس کو جانتا ہے بولنے سے پہلے۔ اگر اسی وقت تم نے دونوں نیت کی ہے تو تمہارا کیوں ثواب دے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ جی میں دل پہ جو گراف اٹھتا ہے نا میں اس کو جانتا ہوں، کہ یہ جو تمہارے دل پر گراف اٹھا ہم اس کو جانتا ہوں، بولنے کے بعد نہیں جانتا، بولنے سے پہلے جانتا ہوں۔ تو اچھے خیالات جو ہے نا اس کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جیسے ہی خیال آتا ہے تو بندے کو اس پر ثواب مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رب کیا ہے؟ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہے، لہذا وہ آپ کو ثواب مرتب کر دیتا ہے۔ تو خیالات کبھی کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی برے خیالات کے بارے میں کہتے تھے تو آپ ان سے کہتے تھے کہ جب تک زبان سے نہیں ادا کرتا بندہ تب تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا، اب گھبرانے کی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ